ناظرین، جیسا آپ جانتے ہیں اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر شخص اس کے سائے تلے اچھائی یا برائی سیکھ رہا ہے۔ جہاں اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے کچھ اچھائی پھیلاتے ہیں، وہیں کچھ لوگ شیطان کو بھی سپانسر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس مقصد کے لیے ایسی فلمیں بنائی گئی ہیں جو ہماری نسل نو کی برین واشنگ کر کے انہیں شیطان کے راستے پر چلنے کا عادی بنا رہی ہیں۔ آج ہم ایسی ایک مووی کے بارے میں بات کریں گے جس میں خدا کے تصور کو جھٹلایا گیا ہے، لیکن وہ مووی سپر ہٹ گئی۔ اس فلم کی کہانی میں ایسا کیا تھا جسے دجال سے جوڑا جا رہا ہے؟ اس کے علاوہ ریسنٹ ریلیز ہونے والی فلم باربی کی کہانی کیا ہے؟ کس طرح یہ مووی شیطانی ایجنڈے کو پھیلا رہی ہے؟ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سیویئر ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ تو پیارے دوستوں، مووی دیکھتے ہوئے بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم صرف انجوائے کر رہے ہیں، لیکن ایک سمجھدار انسان اس بات پر غور کرتا ہے کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اور دنیا میں کون کون سے ایجنڈوں پر کام کیا جا رہا ہے، اور وہ خود ہر منفی ایجنڈے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ سال 2021 میں ریلیز ہونے والی مووی ایٹرنل میں خدا کو ایک منفی کردار کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ فلم شروع ہوتی ہے مسجد اقصی کی تباہی اور زمین سے ایک ایٹلس سلطانی کے زمانے کے ظہور کے مناظر کے ساتھ۔ مووی میں اریشم ایک طاقتور انسان تھا، اسے خدا کے طور پر پیش کیا گیا تھا، جسے خیال آتا ہے کہ انسانوں سے بری ایک دنیا ہونی چاہیے جہاں لوگ میری عبادت کریں، لہٰذا وہ زمین پر تخلیق کے لیے بگ بینگ کی طرح دھماکہ کرتا ہے۔ اس کے بعد ریشم کے پاس اتنی توانائی تھی جس نے اسے اپنی مٹھی میں سورج بنانے میں مدد دی۔ اس کی کشش شکل کے لیے اس نے زمان شمسی پیدا کیا تو تب زمین وجود میں آئی۔ دوستو، فلمیں بلا شبہ کسی کے بھی ذہن پر گہرا اثر ڈالتی ہیں، اور اس طرح کی تو فلمیں ذہن میں ایسے سوالات کو جنم دیتی ہیں جو لوگوں کو شک و شبہ میں ڈال دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بہترین کارسازی تھی۔ انسان اگر غور کرے تو اسے سمجھ آ جائے کہ اتنی منظم کائنات کا اتفاقاً وجود میں آنا ممکن ہی نہیں۔ خیر، آگے فلم میں جا کر ریشم جسے خدا دکھایا گیا ہے، اس نے پودوں سے سٹریٹیس مخلوق پیدا کی۔ سٹریٹیس کو خداؤں کے طور پر دکھایا گیا ہے، یعنی اس فلم میں متعدد خداؤں کو دکھا کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ انبیاء میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا دوسرے خدا ہوتے تو دونوں درہم برہم ہو جاتے، لہٰذا عرش کا مالک اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ دوستو، ہالی ووڈ نے اریشم کو ایک ظالم خدا کے طور پر دکھایا ہے جس کے ذریعے لوگوں کا برین واش کیا جا رہا ہے۔ اریشم زمین پر ایسی مخلوقات رکھنا چاہتا تھا جو اس کی اطاعت کریں۔ اس نے پہلے ڈائناسور کو پیدا کیا، لیکن پھر انہیں تباہ کر کے ایک دوسری مخلوق ڈیمونز پیدا کی جو کہ بہت طاقتور تھے لیکن پھر بھی بے عقل تھے۔ انہوں نے زمین پر ہر ایک چیز کو بگاڑ کر رکھ دیا، اور جب سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا تو اریشم نے ایٹرنلز کی ایک ٹیم کو زمین پر بھیجی۔ ایٹرنلز کا خیال تھا کہ ان کا مشن انسانیت کو ڈیمن سے بچانا ہے۔ یہ مناظر دکھانے والوں کو دکھاتے ہیں کہ خدا ظالم ہو سکتا ہے اور انسان کی پرواہ نہیں کرتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم اور انصاف کرنے والا ہے۔ دوستو، مووی کے اختتام سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی زندگی داؤ پر لگی تھی اور اریشم کو ان کی پرواہ نہیں تھی۔ آخرکار سیلسٹینین انسانوں کو بچانے اور اریشم کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایٹرنلز نے انسانوں کو جدید ٹیکنالوجی کا تحفہ دیا۔ اس طرح اس مووی کے ذریعے پیغام دیا گیا کہ حساب کا کوئی دن نہیں ہے اور جہنم کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ خدا ظالم ہے، اور اریشم کی تباہی دکھا کر خدا کی طاقت پر بھی سوال اٹھا دیا گیا۔ استغفر اللہ۔ ناظرین، اس طرح کی فلمیں ذہنوں کو دجال کی آمد کے لیے تیار کر رہی ہیں۔ وہ مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اس حد تک کہ خدا کی نافرمانی کرنا
معمول ہو، لوگ خدا سے متنفر ہوں اور کسی کو بھی خدا مان لینے کے لیے تیار ہوں۔ اس طرح جب دجال لوگوں سے آ کر کہے گا کہ میں خدا ہوں تو لوگ اس برین واش کی وجہ سے اس پر یقین کر لیں گے، اور جب لوگوں پر قحط ہوگا تو دجال انہیں کھانا اور بارش دے کر کہے گا میری عبادت کرو۔ تو جو لوگ ریشم جیسے کرداروں پر یقین کر کے سمجھتے ہوں گے کہ خدا ہم پر ظلم کر رہا ہے اور دجال ہمیں بچا سکتا ہے تو وہ دجال کی بات مان لیں گے۔ ناظرین، دجال کے لیے دنیا میں بہت سے شر پسند گروہ بھی کام کر رہے ہیں، جس میں سب سے اوپر ایلومیناٹی ہے، جو شیطان کے لیے ہموار راستہ تیار کر رہے ہیں۔ ایسی فلمیں لوگوں کو یقین دلاتی ہیں کہ یہ کائنات کی تخلیق محض ایک اتفاق ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ موت، جنت اور جہنم کا کوئی تصور نہیں ہے، فیصلے کا کوئی دن نہیں ہے، جبکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اور سور پھونکا جانے والا ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جس سے ڈرایا جاتا تھا، اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا۔ حقیقت یہ ہے کہ تو اس واقعے کی طرف سے غفلت میں پڑا ہوا تھا، اور اب ہم نے تجھ سے وہ پردہ ہٹا دیا جو تجھ پر پڑا ہوا تھا، چنانچہ آج تیری نگاہ خوب تیز ہوگی۔ سورۃ قاف آیات 20 سے 22۔ ناظرین، اس مووی پر کئی سوالات اٹھائے گئے، لیکن انہیں یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا گیا کہ یہ صرف ایک مووی ہے، ایک فرضی کہانی ہے، ہم اس پر یقین نہیں کرتے، صرف دیکھ کر انجوائے کر رہے ہیں۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے کہ انسان پر کوئی اثر نہ ہو؟ دوستو، یہ ایک حقیقت ہے، انسان جو چیز دیکھتا ہے وہ اس کی شخصیت پر لازمی اثر ہوتا ہے۔ یہ ایک سائنسی تحقیق بھی ہے کہ آج آپ جو چیز بھی دیکھیں گے، جس چیز کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں گے، جس ماحول میں رہیں گے، 5 سال بعد آپ کی شخصیت ویسی ہی ہوگی۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل تک پہنچنے کے لیے سب سے آسان اور بہترین راستہ آنکھوں کے ذریعے ہے، یعنی انسان جو کچھ بھی دیکھے گا اس کے دل پر اثر ضرور ہوگا۔ فلموں کا ہمارے دماغ کے لاشعور حصے پر اچھا خاصا اثر ہوتا ہے۔ ایسے موویز ہمارے ذہنوں میں شک و شبہ کا بیج ڈالتی ہیں، اور شیطان اس بیج کو پانی دینے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح ہی ایک مووی باربی کے نام سے حال ہی میں ریلیز ہوئی، جو کہنے کو تو بچوں کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن اس کی کہانی اور اس کا پیغام انتہائی غیر مناسب ہے۔ یہاں تک کہ مغربی تنظیموں اور غیر مسلم لوگوں نے بھی اس پر تنقید کی ہے۔ باربی مووی میں دکھایا گیا ہے کہ کچھ لڑکیاں باربی اپنی الگ دنیا میں رہتی ہیں جہاں لڑکیوں کی حاکمیت ہے اور لڑکوں کو کم درجہ دیا جاتا ہے، لیکن کچھ واقعات کے بعد لڑکے باربی دنیا میں برتری حاصل کر لیتے ہیں اور لڑکیاں واپس اپنی حاکمیت حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ مووی میں ایسے معاشرے کو دکھایا گیا ہے جس میں مرد اور عورتیں ایک دوسرے سے برتری کی ہی جنگ کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے مرد اور عورت کو برابر کے حقوق دیے ہیں، لیکن مرد کو عورت پر ایک درجہ فضیلت دی ہے کیونکہ وہ عورتوں کے نگہبان ہیں اور وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح مردوں کو قوام بنایا گیا ہے اور اسی طرح انہیں عورتوں کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ یہی وہ معاشرہ ہے جس کے ذریعے انسان بہترین زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن اس مووی میں بچیوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم مردوں سے افضل ہو، تم ہی حاکم ہو، لہٰذا تمہیں کسی کام کے لیے مرد سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ باربی میں ہم جنسی کو بھی پروموٹ کیا گیا ہے۔ ایک لمبے عرصے سے بچوں کا برین واش کرنے کے لیے انہیں کارٹون کے ذریعے ہم جنس پرستی دکھائی جا رہی ہے تاکہ وہ ان کے لیے عام بات ہو اور وہ اسے اپنانے میں کوئی مشکل محسوس نہ کریں۔ اس سب کے باوجود باربی کو اندھا دھند فالو کیا جا رہا ہے۔ بہت سے سیلیبریٹیز اس کی کہانی اور اس کے پیغام کو سمجھنے کے بغیر باربی کو پروموٹ کر رہے ہیں، لہٰذا آج ضروری ہے کہ ہم سمجھداری کا ثبوت دیں۔ ٹرینڈز کو فالو کرنے کی بجائے ہم سوچیں کہ ہم کن چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں اور اس کا ہمارے معاشرے پر اور ہمارے خاندان پر کیا اثر ہوگا۔ اگر ہم اب بھی نہ سمجھے تو ہمارے چھوٹے بچے اس طرح کی موویز اور کارٹونز دیکھ کر اسلام سے بہت دور چلے جائیں گے اور مغربی ایجنڈوں کا شکار بن کر اپنا ہی نقصان کریں گے۔ یاد رکھیں کہ یہ غلاظت دوسرے ممالک تک محدود نہیں رہی بلکہ پاکستان میں بھی داخل ہو چکی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آفت سے محفوظ رکھے اور ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمارے ملک پاکستان کو آباد رکھے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کر دیں پریس تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔